نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صلوات۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سورہ بقرہ کی ان آیات کے ضمن میں ایک کامیاب زندگی کیسے گزاریں کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا 8واں اور اس سلسلہ گفتگو کا آخری مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری طالب علمانہ گفتگو کو اتنے حوصلے کے ساتھ، اتنے صبر و تحمل کے ساتھ سماعت فرمایا، اور واقعی طور پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایسی سنجیدہ گفتگو کو بھی سماعت کرنے والے افراد واقعی طور پر موجود ہیں۔ دوسرے، اس بات کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ باتیں بہت سی عرض کرنی تھیں اور مجلس وقت مقررہ سے عام طور پر روز تاخیر ہی سے ختم ہوئی، مگر اس کے باوجود بہت سی اہم باتیں گفتگو میں نہیں آ سکیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر اہل بیت ہے اور یہ تعلیمات اہل بیت پر گفتگو، اس کے لیے وقت کتنا بھی زیادہ ہو وہ کم ہی پڑ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں، زندگی رہی تو پھر حاضری ہوگی اور پھر آپ کی خدمت میں وہ باتیں عرض کی جائیں گی۔
ابھی تو تھوڑا سا دہرائیں اس گفتگو کو جو اب تک ہم نے کی. اصل پیغام جو ان تمام تقاریر میں میں نے دینے کی کوشش کی وہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور اس کے بعد اصل زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہے، اور ہر ایک کو اس زندگی تک پہنچنا ہے. اس دنیا کے اندر ہم جیسا عمل کریں گے اور جیسی زندگی گزاریں گے ویسی ہی ہمیں آخرت کی زندگی ملے گی. اگر یہاں زندگی قرآن، رسول خدا اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق بسر کی تو ایک کامیاب زندگی آخرت میں نصیب ہوگی، اور اگر یہاں اس دنیا کے فریب میں مبتلا ہو گئے، یہاں دھوکے میں آ گئے اور اس زندگی کو ہم نے ناکام کر لیا تو آخرت کی زندگی بھی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ناکام ہو جائے گی. اس دنیا کی زندگی کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن نے استعمال کیے کہ یہ کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعِبُ وَاللَّهْوُ، یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے. اور واقعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کے اندر جو کردار آپ کو نظر آئیں گے یہ کردار بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے اسٹیج کے اوپر آپ دیکھتے ہیں اداکاروں کو کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو ان میں ایک بادشاہ بنا ہوا ہے، ایک وزیر بنا ہوا ہے، ایک سپاہی بنا ہوا ہے، ایک غلام بنا ہوا ہے، ایک فقیر بنا ہوا ہے. مگر اس بادشاہ نے کتنی دیر کے لیے بادشاہی کا لباس پہنا ہے؟ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے. ختم ہو جائے گا یہ تو اس کے بعد یہ بادشاہ کا لباس اتر جائے گا، وزیر کا لباس الگ ہو جائے گا، غلام کا لباس الگ ہو جائے گا، فقیر کا لباس الگ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے یہ دنیا اور دنیا کی زندگی بھی ہے کہ 30 سال 40 سال ایک انسان جس کو حکومت ملی ہے اسے بادشاہ کا رول پلے کرنا ہے، ایک انسان جو فقیر ہے اسے فقیر کی زندگی گزارنی ہے. مگر اصل کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جنازہ بادشاہ کے محل سے نکلے یا غریب کی جھوپڑی سے نکلے، اس کی منزل ایک ہی ہے، اور اس کے بعد سب کے لیے وہی زندگی ہے کہ جسے اسی دنیا میں رہ کر کامیاب کیا جا سکتا ہے. یہاں انسان یہ تصور کرتا ہے، غریب کو شکوہ ہے کہ مجھے غربت بہت ہے، فقیر کو شکوہ ہے کہ مجھے کچھ ملا نہیں، عام انسان کو شکوہ ہے کہ مجھے اتنی پریشانیوں کی زندگی ملی کہ ہر وقت بس الجھنیں، بس پریشانیاں، بس دوڑ دھوپ، بس بھاگنا، بس ہر وقت زندگی کے وسائل فراہم کرنا، اسی کے اندر زندگی گزر گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب امتحان کی منزل میں ہیں. کسی کو دولت دے کے آزمایا گیا ہے، کسی کے سے دولت لے کر آزمایا گیا، اور جسے دولت دی ہے اس کا امتحان نسبتاً زیادہ بڑا ہے. یا آپ نے سنا ہوگا واقعات چھوٹے چھوٹے جو زندگی میں ہیں کہ مولا کائنات نے، یا پیغمبر سے بھی منسوب کیا جاتا ہے یہ، کہ کہیں سے 4 درہم آئے تو 2 درہم سلمان کو دیے اور 2 ابوذر کو دیے اور کہا کہ جاؤ اسے خرچ کرو. اگلے دن پیغمبر نے بلایا دونوں کو اور ایک پتھر کو گرم کر کے کہا اس گرم پتھر کے اوپر کھڑے ہو اور بتاؤ کہ 2 درہم کا کیا کیا. تو پہلے جناب ابوذر کی باری آئی، ابوذر کھڑے ہوئے، انہوں نے اب گرم پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، دھوپ کے اندر گرم ہو چکا ہے، اس پتھر کے اوپر برہنہ پا کھڑے ہو کر حساب دے رہے ہیں. تو اب کیفیت کیا ہوگی؟ اب سوچ رہے ہیں کہ 2 درہم دیے تھے تو اس میں سے اتنا یہاں خرچ کیا، اتنا یہاں خرچ کیا، وہ پیر بھی جل رہے ہیں تو بار بار پیر بھی اٹھا رہے ہیں. بات مکمل ہو گئی، ظاہر ہے کہ سب اچھے ہی کاموں میں خرچ کیے تھے. یہ ہٹے، کہا سلمان تم بتاؤ. سلمان آئے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے، کہا آپ نے مجھے 2 درہم دیے، میں نے راہ خدا میں خیرات کر دی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ میں عرض کیوں کر رہا ہوں کہ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جسے دولت دی ہے اس کا امتحان زیادہ بڑا ہے. زیادہ بڑا اس لیے کہ ہم نے تمہیں
امانت دار بنایا تھا، یہ دولت دی تھی تو اس دولت میں اوروں کا بھی حصہ رکھا تھا، تم نے ان کا حق ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ایسا تو نہیں سب خود ہی جمع کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر بہت زیادہ شیئر ہوا انٹرنیٹ کے اوپر کہ مولا کائنات کی شان میں جس عیسائی مورخ نے ہزاروں صفحات کی کتاب لکھ ڈالی کرسچن نے، اور بہت ہی مشہور اس کی کتاب ہے صوت العدالت الانسانیہ، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا، اردو میں بھی ہوا، آپ جس نے نہیں دیکھی ہے ابھی تک اسے دیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے انگریزی میں ترجمہ ہوا، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، شاید ہندی میں بھی ہوا، مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال اتنی مشہور کتاب، اس سے جب کسی نے سوال کیا، ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، جارج جردہ، ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب ہم نے 2 سال پہلے نہج البلاغہ کے اوپر سیمینار کیا تھا تب ہم نے چاہا تھا کہ ہم اس سیمینار میں اسے یہاں پر بلا لیں، اس لیے کہ مولا کی شان میں جیسی کتاب اس نے لکھ دی وہ مثال ہے، اپنی صدیاں گزر جائیں شاید اس کا جواب نہیں آ سکے گا۔ تو اس سے جب کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کرسچن ہو، عیسائی ہو، تمہیں کتاب لکھنی چاہیے حضرت عیسیٰ کی شان میں، تم نے کیا مذہب بدل دیا، مسلمان ہو گئے، کیا شیعہ ہو گئے، علی کے فالوور ہو گئے؟ تو اس نے ایک مختصر سا جواب دیا، اس نے کہا نہ میں نے مذہب بدلا ہے، نہ کرسچینٹی کو چھوڑا ہے، نہ اسلام قبول کیا ہے، بلکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا۔ توجہ کرنا ہے، میں عاشق ہوں فضیلت کا، اور جب میں نے فضیلتوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو ساری فضیلتیں در علی کے اوپر سجدہ کرتی ہوئی نظر آئیں، لہذا میں نے دیوانہ عاشق مولا کا، واقعی عاشق، یعنی ان معنوں میں نہیں کہ جن معنوں میں کہا گیا کہ اہل بیت سے کیسا عشق کیا جائے، لیکن ایک محبت اس کو بہرحال تھی۔ اور کیسی محبت تھی؟ نہج البلاغہ کے لیے اس نے بیان کیا، کسی نے سوال کیا یہ آیا کیسے ادھر؟ ہاں یہ بھی عرض کر دوں، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میرا پڑھنے لکھنے میں دل نہیں لگتا تھا اور میں اکثر اسکول سے بھاگ جایا کرتا تھا، تو میرے بڑے بھائی نے یہ دیکھ کر کہ میں اکثر اسکول سے فرار کر جاتا ہوں، مجھ کو نہج البلاغہ گفٹ کی بچپن میں، کہا کہ تمہارا دل نہیں لگتا ادھر ادھر بھاگتے ہو، لو اس کتاب کو پڑھو۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت میں نے لے لی وہ کتاب، اور مجھے اتنا شعور نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دماغ کے اوپر سے پردے ہٹنے لگے، ذہن روشن ہونے لگا۔ اور اس کے بعد میں جس بات کو عرض کر رہا تھا، میں نے کیا کہا کہ دولت جسے دی ہے اس کو زیادہ امتحان ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ کہتا ہے کہ میں جب لوگوں کو غربت میں مبتلا دیکھتا تھا، فاقے کرتے ہوئے دیکھتا تھا، بھوکا مرتے ہوئے دیکھتا تھا، افریقہ کے امام کو بھوک سے دم توڑتے ہوئے دیکھا، تو میرا اللہ کے اوپر سے ایمان متزلزل ہونے لگا، ایمان ہٹنے لگا اللہ سے۔ کیوں ہٹنے لگا؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے بارے میں یہ سنا، پڑھا اور دیکھا ہے کہ اللہ ہر ایک کا رازق ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ تو میرا اس لیے ایمان ہٹنے لگا کہ جب اللہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے تو یہ لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، یہ لوگ کھانے کی قلت سے کیوں مر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کام میرا ایمان پوری طرح ہٹ جاتا، مگر اسی وقت میں نے صاحب نہج البلاغہ کا ایک جملہ پڑھا کہ انہوں نے اس کے اندر بیان کیا کہ اللہ نے کچھ غریبوں کا رزق امیروں کے دسترخوان پر قرار دیا ہے، مگر وہ غریبوں تک ان کا حق نہیں پہنچاتے جس کی وجہ سے غریب بھوکے مر جاتے ہیں۔ کہا اب مجھے پتا چلا کہ اللہ نے تو سب کا رزق رکھا ہے، مگر کچھ امیر ایسے ہیں کہ غریبوں کا حق بھی غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ تو میرا یقین بڑھنا شروع ہوا، اور اب کتنی مرتبہ اس نے نہج البلاغہ کو پڑھ ڈالا۔ جب کسی ذریعے سے ہم نے بات کی تو اس نے وہاں سے یہ پیغام ملا کہ اب بیمار بہت زیادہ رہتے ہیں، بہت عمر ہو گئی تھی، لہذا شاید آنا سفر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو آخر میں بات یہ طے پائی کہ چلیے اگر وہ نہیں آ پائیں گے تو ہم کانفرنس کے ذریعے سے کانفرنسنگ کریں گے اور وہاں سے
اسکائپ وغیرہ پہ لے کے اب جب کانفرنس کریں گے تو اس کے اندر ان کا لیکچر رکھا جائے گا، مگر وہ ابھی کچھ ہی دن پہلے انتقال ہوا اس کا۔ تو عرض میرے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر انسان صاحب فضیلت ہو تو پھر اس کے بعد مذہب اور تعصب نہیں رہتا درمیان میں، بلکہ خود بخود۔ اور کب صاحب فضیلت بنتا ہے؟ جب وہ اپنی زندگی کو کامیاب کر لے۔ کامیاب زندگی اگر دیکھیں تو اس سے زیادہ کامیاب زندگی کس کی نظر آئے گی کہ جس نے سجدے میں ضربت کھانے کے بعد یہ اعلان کیا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیاب زندگی مولا بتا رہے تھے کہ کامیاب زندگی کیسی ہوتی ہے۔ مگر مسئلہ صرف وہی ہے جسے میں بار بار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مادیت ہے، دجالی نظام ہے، آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے ہیں، یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا، اس دنیا کے فریب میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو مولا کہتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ دنیا آخرت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یعنی وہ کبھی آخرت کو حاصل نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ آخرت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، آخرت کے لیے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو مولا کہتے ہیں ان سے دنیا چھوٹتی نہیں ہے، انہیں آخرت بھی مل جاتی ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے۔ نہج البلاغہ کے جو کلمات میں نے عرض کیا تھا شاید دوسرے دن کہ آپ ذرا سا تلاش کیجئے گا اور دیکھیے گا اس کو واقعی طور پر کہ مولا نے کہاں کہاں پر دنیا کی مذمت کی ہے اور کہاں کہاں پر دنیا کی تعریف کی ہے، اور پھر مولا کے غلاموں کے اوپر نظر کیجئے کیسے کیسے غلام ہیں۔ دنیا دیوانہ سمجھ رہی ہے، مگر حضرت بہلول، مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، مگر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بہلول کس کس انداز سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ کامیاب کرو اپنی زندگی کو۔ بیٹھے ہوئے ہیں بازار کے اندر، لوگ آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دیوانہ علی کا، انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو دانائی کے آخری درجے پہ ہوتا ہے وہی علی کا دیوانہ بنتا ہے۔ دنیا کے داناؤں کی دانائی نثار ہو جائے ایسے افراد کے اوپر جو مولا کے واقعی طور پہ دیوانے بن جائیں۔ تو گزر رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس دنیا کو بھی بازار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کئی جگہ کے اوپر آیا کہ منڈی ہے، سجی ہوئی ہے، بازار ہے، لگا ہوا ہے، اور یہ کہا گیا کہ دیکھنا، گزرنا یہاں سے، مگر اتنا خیال رکھنا کہ اس بازار میں اگر اپنے نفس کو بیچو تو ہلاکتیں نہ خریدنا، اس لیے کہ نفس کی کم سے کم قیمت یہ ہے کہ اگر نفس بکے تو اللہ کی مرضی ملنی چاہیے۔ مولا کائنات نے کیا پیغام دیا ہمیں کہ نفس بکے گا تو اللہ کی مرضی ملے گی، نفس بکے گا تو جنت ملے گی، جنت سے کم پہ اگر نفس کا سودا کیا۔ تو یہاں پر جناب بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، گزرگاہ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اشارے کر رہے ہیں، ایسے منہ سے کچھ تقریر کر رہے ہیں۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا تقریر کر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ، بہت فراٹے کے ساتھ بس بول رہے ہیں زور زور سے، اور ایسے اشارے کر رہے ہیں، ایسے اشارے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آگے کھڑا ہوا، پھر دو کھڑے ہوئے، 10 کھڑے ہوئے، دیکھو دیوانہ کیا کر رہا ہے۔ بہلول پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنا اسی طرح سے، اسی انداز سے کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو آخر کسی نے سوال کر لیا کہ کیا کر رہے ہو بھائی بہلول، کیا کر رہے ہو، دیوانے تو کیا کر رہا ہے؟ سب نے اپنے اپنے انداز میں، کوئی پرواہ نہیں، توجہ نہیں دے رہے، اور بھیڑ جمع ہوئی، قیقاع، لوگ ہنس رہے ہیں، دیکھو کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا۔ پھر پوچھا کسی نے کیا کر رہے ہو، تب ایک دم سے بہلول رکے اور کہا بندوں اور اللہ کی دوستی کرا رہا ہوں، بندوں اور اللہ کی دوستی کرا رہا ہوں۔ تو بڑا ٹھاکا پڑا، لوگ ہنسے، ایک دم قہقہ بلند ہوا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا نتیجہ نکلا، کیا نتیجہ نکلا، تم دوستی کرانے کی کوشش کر رہے ہو، رزلٹ کیا نکلا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو راضی ہے، بندے راضی نہیں ہو رہے۔ توجہ، صلوات پڑھے محمد والے۔ کہ اللہ تو راضی ہے، یہ بندے راضی نہیں ہو رہے ہیں، اتنا ان کو منا رہا ہوں، اتنا ان کو بتا رہا ہوں، اتنا کوشش کر رہا ہوں کہ دوستی ہو جائے، دوستی ہو ہی نہیں رہی ہے، بندے تیار ہی نہیں ہے۔
اب لوگ ہنستے ہوئے کہ دیکھا ہے نا دیوانہ، یہ کہتے ہوئے اپنا ادھر ادھر چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن شہر کے کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا، ہزاروں افراد، سارا شہر امڑ پڑا، اس لیے کہ اب بدقسمتی یہ ہے کہ میں کچھ باتیں کہتے کہتے رک جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے اوپر لے لے اور کسی مومن کی توہین ہو جائے، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ دنیا پرست وہ اب تعلقات بھی دنیاوی حیثیت دیکھ کے بناتے ہیں، کس سے مجھے ملنا ہے، کس کو اوائڈ کرنا ہے، کس سے زیادہ ملنا ہے، کس سے قربت ہونی چاہیے، کون آئے تو اس کو ذرا، یہ سب ہوتا ہے۔ میتوں میں بھی یہی ہوتا ہے، جو مر گیا اس سے تو ہے جو ہے، ارے نہیں بھائی جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے بیٹے آئے ہوئے ہیں باہر سے، وہ دیکھیں گے کہ ابا کی میت میں آئے نہیں، یعنی یہاں بھی اللہ کی خوشنودی، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ بہرحال وہ کسی بڑے امیر کا جنازہ تھا، بڑے لوگ شریک تھے اس کے اندر، پورا شہر موجود تھا۔ اب پہنچے وہاں پر، اب آپ نے دیکھا قبرستان کا منظر کیا ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو خدا کا شکر ہے، آپ کے اوپر اللہ کی خاص رحمت کی نظر ہے کہ آپ کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ خرابیاں، ماشاءاللہ یہاں کا قبرستان بھی، اور کس انداز سے کیسے آپ نے اسے رکھا ہوا ہے، کیسے مینٹین کیا ہوا ہے، کس طرح سے آپ وہاں پر برابر جاتے ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے یہاں پر رہ کر، اتنی مرتبہ اب آنا ہو گیا، ورنہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو قبرستانوں کی حالت کیا ہے، مردے کی قسمت سنورتی ہے جس دن کوئی میت دفن ہونے کے لیے آتی ہے، اس دن لوگ سوچتے ہیں چلو آج جو ہے اب اس کی قبر کھد رہی ہے، ابھی ذرا سب درست، چلو چلو اپنے کے پاس بھی چلیں، وہاں بھی جا کے لوگ، تو یہی ہوا اس وقت بھی کہ وہاں میت قبر تیار ہو رہی مٹی مٹی، تو ادھر جو ہے لوگ ادھر ادھر نکل گئے کہ چلو وہ اپنے قبر اس پہ پہنچ گیا وہ اپنے، تو لوگوں نے دیکھا جب ادھر ادھر بکھرے کہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پیر لٹکائے علی کا دیوانہ بیٹھا ہوا، اور پھر وہ کبھی میت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی ادھر 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 ادھر، او ہو واہ 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 بھائی، قبرستان میں بھی مذاق نہیں چھوڑتا لوگوں سے ہیں۔ اور اب تو ایک ایسا جن آ گیا جس نے سب کو اپنے قبضے میں کر لیا، اس کا نام موبائل ہے۔ یہ ایسا جن ہے کہ یہ انسان کے بستر پہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا اس کا۔ اب قبرستان میں بھی آئے ہیں کس لیے، اور اس کے اب پہلے جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، گھنٹی کے بج گئی غلط موقع کے اوپر، اور پھر جو ہے آخر میں ریسیو کر لیتے ہیں، میری نہ بچ جائے کہیں میں بھی چیک کر لوں، صلوات پڑھے محمد والے۔ ہے ہوتا نہیں ایسا اکثر، تو وہاں پہ بھی اب لوگوں نے کہا آؤ آؤ آؤ، تو کچھ تو اپنے اپنی میتوں قبروں پہ گئے اپنے بزرگوں کی، اور کچھ جو ہے آگے کھڑے ہو گئے ہنسی کرنے، دیکھو 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 دیوانے کو۔ اس کے بعد اور بھی لوگ آنا شروع ہوئے، اب سب آ گئے، آخر میت دفن ہو گئی، وہاں سے بھی لوگ آ کے پورا مجمع۔ دیکھیے علی والے کو موقع چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا کہ میسم کی دکان ہے، میسم کے پاس اگر ممبر نہیں ہے تو یہ شکوہ نہیں کر رہے کہ جب ممبر ہوگا تبھی علی کا پیغام پہنچایا جائے گا، جہاں جیسے موقع ہو علی کا پیغام پہنچا دو۔ آئے سب لوگ آ کے جمع ہو گئے، دیکھو دیوانہ کیا کر رہے ہو، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب پھر نہیں سن رہے، بار بار پوچھا بار بار پوچھا، کہا بندوں اور اللہ کی دوستی کرا رہا ہوں، وہی جواب جو کل دیا تھا۔ کہا بہلول نتیجہ کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سنبھل کے بیٹھے، سنبھل کے بیٹھے، اسی موقع کی تو تلاش تھی۔ کہا تم نے کیا پوچھا؟ کہا بہلول ہم پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہا بندوں اور اللہ کی دوستی کرا رہا ہوں۔ کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا آج بندے راضی ہیں مگر آج اللہ راضی نہیں ہو رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر
انسان ساری دنیا کا اکیلا وارث بھی ہو، ساری دنیا کی دولت کا مالک بھی ہو، ساری دنیا کی دولت کا اکیلا مالک، تو جب موت کے فرشتے کو دیکھے گا اور جب پتا چلے گا، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سو رہے ہیں، انسان سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے جب یہ مر جائیں گے۔ ان کی آنکھ کھلے گی کب؟ جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیں گے۔ تو یہاں چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا مالک بھی ہوگا انسان، تو جب موت کے فرشتے کو دیکھے گا تو اس سے کہے گا کہ ساری دولت تو لے لے، بس چند گھڑیوں کے لیے مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، مجھے اجازت دے دے کہ میں واپس دنیا میں چلا جاؤں اور اب اچھا عمل کر کے واپس آؤں۔ اس وقت جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں۔ اور امام فرماتے ہیں اگر اس وقت انسان کو یہ موقع دے بھی دیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے چلا جا واپس، تو کہتے ہیں وہاں جو کہہ کے آیا تھا کہ میں واپس جا کر اچھے اعمال کر کے لوٹ آؤں گا، تو اس دنیا میں آ کے پھر پہلے جیسا ہی ہو جائے گا، پھر پہلے جیسا ہی ہو جائے گا، پھر اسے یاد نہیں رہے گا۔ تو عزیزو، میں بار بار جو ان باتوں کو دہرا رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہم غور کریں اور یہ خیال رہے ہمیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ لمحاتی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور ترازو کا پلڑا جھک جائے گا اس کے حق میں کہ جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ بس اللہ راضی ہو جائے۔ بھیجا اس لیے ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ تمہاری آزمائش، تمہارا امتحان ہو سکے اور ہم دیکھ سکیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ مولا فرماتے، روایت مولا کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ آخرت میں جب جنت اور دوزخ کی تقسیم ہو چکی ہوگی، جب طے ہو چکا ہوگا، اعمال نامہ ہاتھ میں مل چکا ہوگا اور جنتیوں کو پتا ہوگا ہم جنت میں جا رہے ہیں، جہنمیوں کو معلوم ہوگا کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں، اس وقت کچھ جنتی دوزخیوں کے پاس آئیں گے اور ان سے آ کے کہیں گے، مثلا کسی کا بھتیجا آئے گا، کسی کا پوتا آئے گا، کسی کا دور کا رشتہ دار آئے گا، اور وہ آنے کے بعد کہے گا ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم تمہاری وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، ہم تمہاری وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ کہے گا، کیا حال ہوگا اس وقت دوزخیوں کا؟ جن کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں، کسی موقع کے اوپر میں پھر بیان کروں گا کہ کس کی کیا کیفیت ہوگی۔ بس وہ یہ کہے گا کہ بھائی ایسے موقع کے اوپر کیوں ہم سے مضحکہ اڑا رہے ہو، کیوں ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم تو دوزخ میں جا رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ تم ہماری وجہ سے جنت میں جا رہے ہو۔ تو کہے گا ہاں ہم غلط نہیں کہہ رہے، ہم تمہاری وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو مال تم دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے، جو تم نے جمع کیا تھا، جس کے جمع کرنے کے چکر میں رہے، بس اور ہو جائے، بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے۔ پھر مولا امیر المومنین کی حدیث یاد آئی کہ مولا فرماتے، دو بھوکوں کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، ایک علم کا بھوکا، علم کا پیاسا، اور دوسرے دولت کا پیاسا، دنیا کا پیاسا، اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ مولا کہتے ہیں اس کی بھوک مٹانے کے بس دو طریقے ہیں، یا تو یہ خود دنیا پر مٹی ڈال دے یا اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، ورنہ اس کی بھوک کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ جمع کرتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اتنا جمع کروں۔ ذرا غور کریں آپ، کتنی بھی دولت آدمی جمع کر لے، پوری دنیا کی دولت کا مالک بن جائے، کتنا کھا لے گا؟ کتنا کھائے گا؟ بلکہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں، ایک غریب مزدور ہی زیادہ کھاتا ہے،
اس لیے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے، نہ اسے کوئی بیماری ہے، نہ اسے کوئی پریشانی ہے، محنت کا کام کر رہا ہے، اس کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ کھاتا ہے۔ یہ کتنا کھا لے گا؟ سب کچھ جمع کر لے مگر اس کے باوجود بھی کھائے گا اتنا ہی، اس لیے کہ معدہ تو اتنا ہی ہے، کتنا جائے گا اس کے اندر؟ کتنا پہنے گا؟ دنیا کے بہترین کپڑے بھی لے آئے مگر کتنا پہنے گا؟ مگر اس پہ غور نہیں کرتا انسان، تو یہ جمع کر رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے کیوں؟ کہ جو دولت تم چھوڑ کے آئے تھے، جب تم مر گئے تو وہ ہمیں ملی، جب ہمارے حصے میں آئی، ہمارے ورثے میں آئی، تو ہم نے سوچا کہ بغیر محنت کے یہ دولت ملی ہے، لہذا شکرانے کے طور پر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ کہ ہم نے اسے راہ خدا میں خرچ کیا جس کے نتیجے میں دولت تمہاری تھی، مگر چونکہ خرچ ہم نے کی، ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آج اسی دولت کی وجہ سے ہمیں جنت مل رہی ہے۔ کف افسوس ملے گا اس وقت، لیکن اس وقت کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزو، یہ دھوکہ، یہ نظام، یہ جو آپ کو ہر وقت اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے مگر یہ چیز لے لو، دجالی نظام جس کا میں نے بیان کیا، جو بس یہ چاہتا ہے کہ انسان آخرت کو بالکل بھول جائے۔ میں واپس پلٹتا ہوں دوسری تقریر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس کے اندر عرض کیا تھا کہ سیکولر اور سیکولرائز کرنے کا، جب ہم ایجوکیشن پہ گفتگو کر رہے تھے، مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ آج جا کے دیکھیں ڈکشنری کے اندر جو اس کا مطلب دیا ہوا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ نظام جو ہمارے سامنے ہے، بھیجنا یہیں پر ہے، ڈگری انہی سے ملنی ہے، اسی ڈگری کو لے کر عملی زندگی میں آنا ہے۔ مگر وہاں پریشانی کیا ہے کہ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ایجوکیشن اینڈ مورل ٹیچنگ شوڈ بی بیسڈ آن لاز اینڈ فیکٹس، بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس۔ سائنس اینڈ فیکٹس کا مطلب کیا ہے؟ بس اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں ذرا سی اس وقت۔ کیا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ایجوکیشن، تعلیم اور اخلاقیات، ان کی بنیاد ہونی چاہیے سائنس پر اور فیکٹس پر۔ یعنی اگر سائنس مانتی ہو، وہی بات جو میں نے کہی کہ آج کل نوجوان سوال کر رہا ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی شاید عرض کی تھی، پھر دوہرا رہا ہوں اسے، ممبر سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے اگر کسی کو ذرا سا بھی معلوم ہو کہ کہاں پہ بیٹھا ہے تو ممبر سے کم جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب میں نے بتایا کہ دجال کا حملہ کس طرح کا ہوگا اور دجال کا اسلحہ کیا ہوگا، تو اس وقت میں نے بیان کیا کہ روایات بھری پڑی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ دجال کا اسلحہ بے حیائی ہوگا، بے حیائی۔ اور وہ بے حیائی کیسے پیدا کرے گا؟ دو چیزوں کے ذریعے سے۔ یہاں بہت چونکنے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی ایک تو غذائے حرام کے ذریعے سے انسان کے شکم میں، اور دوسرے میوزک کے ذریعے سے۔ میوزک، آوارہ برہنہ عورتیں اس کے ساتھ ہوں گی، میوزک اس کا آلہ ہوگا، اسلحہ ہوگا۔ بے حیائی جو اسی کے اندر دنیا میں مبتلا رہتے تھے اور جو میوزک کے اوپر جھوما کرتے تھے، سب سے پہلے وہ اس کے لشکر میں جا کر شامل ہوں گے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ سب سے پہلے اس کی طرف عورتیں متوجہ ہوں گی۔ میوزک، بے حیائی، آپ دیکھیں کتنی بے حیائی اس وقت عام ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوگا اس وقت؟ بے حیائی کے اسلحے کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا، لوگ اس کے آگے سجدے کرنے لگیں گے۔ اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے جو اس کی اطاعت کرتے جائیں گے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا جائے گا، جو اس کی مخالفت کریں گے ان کے اوپر انہیں قحط میں مبتلا کر دے گا، دریاؤں کو سکھا دے گا۔ یہ سب اشارے ہیں، اشارے ہیں یہ سب۔ پورا نظام بھی اس کے ساتھ ہے اور یہ خود بھی موجود ہے۔ لوگ سجدے کر رہے ہیں، سب سے کہہ رہا ہے کہ آؤ میری طرف۔ جو اس کی اطاعت کر لے گا یہ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا، اپنی بنائی ہوئی جنت میں، جس کے اندر بظاہر جب یہ جنت کا اپنی بیان کرے گا، اس کی جنت کو دیکھیں گے لوگ تو ہر ایک یہ چاہے گا کہ یہ جنت مجھے مل جائے۔ اس کی اطاعت کرے گا، اس جنت کے اندر داخل کر دے گا۔
جو اس کی مخالفت کرے گا اسے دوزخ کے اندر ڈال دے گا، جو اس کی بنائی ہوئی دوزخ ہوگی۔ یہ سب سمبلس ہیں، سمبولک گفتگو ہے یہ۔ مگر عجیب بات ہے، میں نے روایت کے اندر دیکھی کہ جسے یہ جنت کے اندر داخل کرے گا، وہ جو بظاہر جنت نظر آ رہی ہے، جب وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا تو دوزخ کے عذاب کو چکھے گا، اور جو اس کی اطاعت نہ کر کے اس کی بنائی ہوئی دوزخ کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ جنت کی لذتوں اور نعمتوں کو محسوس کرے گا۔ یعنی بالکل برعکس معاملہ۔ اسی لیے اسے دجال کہا گیا، دجال دجل سے نکلا، دجل یعنی وہ جو چیزوں کو ان کی حقیقت کے خلاف دکھائے، جیسا ہے نہیں ویسا نظر آنے لگے، انسان اسی فریب میں مبتلا ہو جائے۔ تو بات میں نے کہاں سے عرض کر رہا تھا کہ جب میں نے یہ بات بیان کی تو باقاعدہ طور پر ایک نوجوان باعمل اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، اس نے آ کے اس بات پر بعد میں جھگڑا کیا کہ آپ ہمیشہ کیوں میوزک کے خلاف بولتے ہیں، جبکہ سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ میوزک کی وجہ سے کتنی بیماریوں کا علاج ہو گیا۔ تو اس نے کہا فلاں جگہ کے اوپر تجربہ کیا گیا، وہاں گائے بھینسیں جہاں بندھی ہوئی تھیں وہاں پہ میوزک چلایا گیا تو انہوں نے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا۔ یہ سارے وہ یہ ریفرنسز دے رہا ہے وہاں پر۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ہے خطرہ کہ سیکولر کیا مطلب؟ تعلیم کی بنیاد، ایجوکیشن اینڈ مورلز شوڈ بی بیسڈ آن سائنس اینڈ فیکٹس، یعنی یا تو سائنس تسلیم کر لے۔ دیکھیے خطرہ کیا ہے اس میں بہت بڑا، توجہ کیجئے گا۔ یہ دجال کا حملہ ہے، اس سے محفوظ کرنا ہے اپنے آپ کو، جانا انہی اسکولوں میں ہے، انہی کالجز میں ہے، تعلیم یہیں سے حاصل کرنی ہے، مگر اپنی بنیاد کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ سائنس جسے اپروو کر دے؟ اس لیے کہ سائنس کا دعویٰ یہ ہے سیئنگ از بلیونگ، جسے دیکھا ہے اس کے اوپر اعتبار کرو۔ اس میں سازش کیا ہے؟ سازش یہ ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے مان لو، روح نظر نہیں آ رہی انکار کر دو، دنیا نظر آ رہی ہے مان لو، جنت کو دیکھا نہیں انکار کر دو، کائنات نظر آ رہی ہے مان لو، اللہ کو دیکھا نہیں انکار کر دو۔ یہ ہے سازش، یہ ہے سازش۔ اور دوسری چیز کیا کہی انہوں نے؟ یا فیکٹس۔ فیکٹس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی یا تو وہ چیز نظر آ جائے، سائنس اس کو اپروو کر دے، انڈورس کر دے، یا جو آلات سائنس نے بنائے ہیں وہ اگر نظر نہیں آ رہی آنکھ سے وہ چیز تو وہ اس کے وجود کو ثابت کر دے۔ مثال کے طور پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ پورے ہم جہاں پہ موجود ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، نظر نہیں آ رہی، لیکن میں نے عرض کیا آپ بستر میں بھی اگر موجود ہیں، چادر کے اندر بھی اگر منہ کیا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کا موبائل کام کر رہا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز موجود ہیں۔ ریڈیو، موبائل، ٹیلی ویژن چینل، یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں اس چیز کو۔ تو یہ ہے دھوکہ کہ یا تو کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نہ تو آنکھ سے نظر آئے گا اور نہ کوئی آلہ ایسا بنا ہے کہ جو اللہ کو، بھئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا، زبان چکھ نہیں سکتا، 5 سینسز اس کو بتا نہیں سکتے، وہ اس سے کہیں بالا تر ہے، اور آلہ کوئی ایسا بنا نہیں کہ جو اس کو محیط کر سکے، لہذا بہت آسانی سے ہم اپنا پروپیگنڈا پھیلا دیں گے کہ بس اللہ ہے ہی نہیں، اس کا انکار کر دو، اور انکار کیا گیا۔ یہ تک جملے کہے اللہ اکبر کہ ہم نے یہ ترقی اس وقت حاصل کی جب ہم نے اپنے ملک سے، اپنی زمین سے اللہ کو نکال دیا، نعوذ باللہ، اور باقاعدہ طور پر سمبولک ایک قبر بنائی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم نے آج نعوذ باللہ نقل کفر نباشت اللہ کو اس قبر میں دفن کر دیا، اور اس کے بعد بورڈ لگا دیے نو ریلیجن زون، یہاں پہ کوئی مذہب نہیں مانا جاتا۔
یہ سارے حالات ہمارے سامنے جو بڑھتے چلے جانے ہیں، بڑھتے چلے جانے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، کئی چیزوں کا آپ سے وعدہ کیا تھا وہ بیان کرنی تھی لیکن نہیں آ پائیں گی. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی آواز تھی جو یزید نے بلند کی تھی. آپ تاریخ کو ملا کے دیکھتے جائیے، تاریخ دوہرا رہی ہے اپنے آپ کو، اور یہاں پر ذمہ داری ہماری بہت اہم ہو جاتی ہے. تاریخ دوہرا رہی ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نو ریلیجن زون، قبر، یہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو نعوذ باللہ حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا. صرف الفاظ کا فرق ہے. جو آج کا دجال کہہ رہا ہے، جو آج کا نظام کہہ رہا ہے، وہی یزید بھی کہہ رہا تھا، کوئی فرق نہیں تھا. اور اللہ اکبر، اس سے بھی کہیں بڑھ کر مؤذن کی آواز گونجی، کانوں میں آئی، تو اس کے بعد کیا کہا اس نے؟ شراب کا جام ہاتھ میں لے کے کہا کہ اس آواز نے میرے کانوں کو نجس کر دیا. ذرا ناچنے والی عورتوں سے کہو کہ کوئی نغمہ چھیڑیں تاکہ میرے کان. یہ عقیدہ لے کر، یہ جو خود کا عقیدہ تھا، یہ پورے مسلمانوں کے اوپر رائج کرنا چاہتا تھا. سرکار سید الشہداء جو کھڑے ہوئے ہیں، امام جو اٹھے، تو امام کا اٹھنا اس پورے نظام کو شکست دینے کے لیے تھا. امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. اگر دجال کے حالات اور علامات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو جو کچھ دجال کرنے والا ہے وہ اس دور میں شامی حکومت نے کیا تھا، پوری طرح سے کیا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر میں سنا چکا آپ کو، حالت نشہ میں 2 رکعت کی 4 رکعت پڑھا دی جائے اور مجمع پڑھ لے، اور پھر جب کوئی کہے کہ آپ نے 4 پڑھا دی، یہ صبح کی ہے، فجر پڑھا رہے ہیں آپ، تو کہے کہ اچھا موڈ ہو تو اور 2 رکعت پڑھا دیں، وہ کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھے، سب خاموش ہو جائیں، تو اس کا مطلب دجالی نظام ذہنوں پر چھا رہا تھا. یزیدی نظام اس دور کا دجالی نظام تھا جو ذہنوں کو مسموم کر رہا تھا. اس وقت امام نے، اور کتنا بڑھ چکا تھا، ذرا غور کریں. وہی حالات آپ کے سامنے، کیسے زندگی کامیاب ہوگی اس کے لیے کربلا پہ نظر رکھنی ہوگی. وہی حالات آپ کے سامنے بھی ہیں. کتنا بڑھ چکا تھا؟ اتنا بڑھ چکا تھا کہ شام میں کسی کو یہی پتا نہیں تھا کہ رسول کی کوئی بیٹی بھی تھی، ان کے کوئی نواسے بھی تھے. ان کو یہی پتا تھا کہ امت کا ایک ہی ماموں ہے، ایک ہی ہے بس، ماموں جان، اور وہی رسول کے وارث ہیں، وہی رسول کے رشتہ دار ہیں. اس لیے کہ حاکم شام نے یہ بتایا تھا کہ جتنی آیتیں قرآن کے اندر نازل ہوئی ہیں، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، یہ سب میرے لیے ہے، کیونکہ میں رسول کا خاندانی ہوں، میں ہی وہ ہوں، میری ہی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے. اور پوری طرح سے سب کے ذہن، دجال کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ وہ ذہنوں کے اوپر قابو پا لے گا. ذہنوں کے اوپر قابو پایا جا چکا تھا. ایسا قابو پایا گیا، اللہ اکبر، کہ ایک شخص کو یہ پتا چل گیا، ایک شخص کو، ایک بوڑھے کو، یہ سب تاریخ ہے، اسے یہ معلوم ہو گیا کہیں سے، مولا کائنات کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ میں ممبر سے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس کا پہلے ری ایکشن دیکھیے، پھر دیکھیے کس بات کے اوپر یہ ری ایکشن ہے. یہ آنے کے بعد کہتا ہے میں نے طے کر لیا ہے، میں آج سے محمد کے نام کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. بوڑھا انسان شام کا، مسجد کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے. شام کا ایک بوڑھا مسجد کے اندر مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ کے نمٹایا ابھی، اور کہہ رہا ہے میں نے طے کر لیا ہے کہ میں آج سے محمد کے نام کا کلمہ نعوذ باللہ نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ محمد نے اپنی بیٹی کی شادی علی کے ساتھ کر دی تھی،
تب سے کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا فریب ہے، حقیقت کو اس کے خلاف دکھانا، یہی دجال کا آلہ ہے۔ اور روایتیں بتا رہی ہیں کہ دجال اکبر کے آنے سے پہلے 30 دجال اور آئیں گے، کہیں 30 ہے کہیں 300 تک کی تعداد بھی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دجال، انہیں پہچان لیجیے آپ، کہ جو اصل جتنے بھی اصل وفادار تھے اسلام کے، ان سب کو نعوذ باللہ غدار بنا کے پیش کیا جا رہا تھا۔ دولت جمع کرنے کی پیغمبر نے مذمت کی، دولت اتنی جمع کی کہ بعض اصحاب کے مرنے کے بعد جب ان کی دولت کو وارثوں میں تقسیم کیا گیا تو سونا کاٹنے کے لیے کلہاڑیوں کا استعمال کیا گیا، اتنا سونا جمع کر لیا تھا۔ اور پورے معاشرے میں سناٹا تھا، اس لیے کہ ایک ابو ذر تھا جو دربار میں کھڑے ہو کر کہتا تھا سونا جمع کرتے ہو، یاد رکھو اللہ اسی سونے سے آگ میں گرم کر کے اس سے داغ لگائے گا تمہارے پیشانیوں۔ مگر اب کوئی ابو ذر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ابو ذر ربضہ کے صحرا میں جا چکے، میسم سولی کے اوپر لٹکائے جا چکے، ہر طرف سناٹا ہے۔ یہ سرکار سید الشہداء ہمارے لیے پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو تمہیں بھی دجال کا مقابلہ کرنا ہوگا، یہ دیکھنا کہ میں نے اپنے وقت کے دجال کا مقابلہ کیسے کیا۔ طاقت ان کے پاس زیادہ ہوگی، اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہوگا، ذرائع ابلاغ ان کے پاس زیادہ ہوں گے، میڈیا ان کے پاس ہوگا، حکومت ان کے پاس ہوگی، تمہاری تعداد کم ہوگی، تم تھوڑے ہوں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیسے مقابلہ کرو گے؟ حیرت میں ہے آج کا انسان کہ کیسے سید الشہداء نے یہ مقابلہ کر لیا۔ ذرا اندازہ لگائیے، تھوڑا سا میں بڑھ جاؤں گا مگر سنیے گا، 10 منٹ بہت اہم گفتگو کرنے والا ہوں۔ یہ نقشہ ہے، اسے اپنے ذہن میں اور قلب میں محفوظ کر لیجئے، انشاءاللہ ہر مارکے کے اوپر ثابت قدم گزر جائیں گے۔ اگر آمادہ ہیں تو سرکار سید الشہداء کی عظمت پر ایک بلند صلوات مل کے پڑھیں۔ بس اب تک کی ساری تقریروں کا نچوڑ اور ماحصل 10 منٹ میں آپ کے حوالے کر کے اجازت لے لوں گا۔ کون ہے مقابلے پر؟ مقابلے پر وہ طاقت ہے جو علی جیسے جرنیل کے مقابلے 1.5 سال ٹھہر چکی ہے۔ مولا کے مقابلے پر 1.5 سال تک ٹکے رہنا یہ آسان کام نہیں تھا، اور اس وقت صرف ایک صوبہ تھا شام، اب پوری دنیا کے 2/3 حصے کے اوپر یزید کا قبضہ ہو چکا ہے۔ مولا نے جو مقابلہ کیا، 1.5 سال دشمن رکا ہوا ہے مقابلے پر، جبکہ مولا کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، سپاہی بھی موجود ہے، بیت المال بھی موجود ہے، اور باقاعدہ طور پہ مولا کی بیعت بھی ہوئی ہے، مگر پھر بھی مولا کے مقابلے پر ایک چھوٹا سا صوبہ لے کے 1.5 سال رکا رہا۔ اور آخر میں نتیجہ کیا ہوا کہ جب علی جنگ فتح کرنے والے تھے، جب شکست ہونے والی تھی، تو نیزوں کے اوپر قرآن بلند کر دیے گئے، فریب دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ تو ختم ہوئی نہیں، خوارج پیدا ہو گئے۔ غور کر رہے ہیں؟ اب یہی طاقت جو اتنے سے صوبے میں تھی وہ اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، کہیں زیادہ پہلے سے ہو چکی ہے، اور مولا کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ ایسا کرنا ہے کہ ان کو قیامت تک کے لیے شکست فاش دینی ہے، پھر کوئی یزید سر نہ اٹھا سکے۔ کیسے کریں گے حسین؟ کسی ماہر جنگ کو بلا کے آج اس سے کہیے کہ کوئی نقشہ جنگ کا بنا کے دے دو، جبکہ میں نے عرض کیا کہ افراد کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے میں افراد نہیں قتل کیے گئے، چن چن کے کردار قتل کیے گئے۔ عمرو بن حمق، حجر بن عدی، میثم تمار، یہ سب کردار ہیں، کردار جو اکیلا ایک اکیلا ان میں سے ایسا کہ پوری حکومت کے مقابلے پہ ٹھہر جائے، یہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس حکومت کو ختم کرنا ہے،
شکست دینی ہے. تمام اس دور کے جوان جن سب کی توجہ بنی امیہ کے محلوں کی طرف ہے. اونچے اونچے محل بن چکے تھے، رنگین روشنیاں باہر آتی تھیں، شراب کی بو اڑتی تھی، ہر وقت رقاصہ ناچتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے ایک عام جوان کی توجہ کا مرکز. آج کیا مسئلہ ہے؟ میڈیا نے کیا کیا آج؟ یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب دجال کا آلہ ہے جو نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں. اس وقت کی یہ جتنی چیزیں تھیں یہ سب یزید کے پاس ہیں. بڑے بڑے محل بنے ہوئے، سب کی توجہ اس طرف ہے. اور حسین کو کیا کرنا ہے؟ سرکار سید الشہداء کو پورے معاشرے کی توجہ ان محلوں سے ہٹا کر کچے مکانوں کی طرف لانی ہے. سب کو بتانا ہے کہ حقیقت وہ نہیں ہے، وہاں ناکامی ہو جائے گی. کامیاب زندگی چاہیے تو ادھر آؤ. کیسے کریں گے حسین؟ کوئی کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو کہ کیسے کریں گے تو مجھے بتائے، کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک طریقہ تو یہ ہے، میں 3 راستے بتاتا ہوں، اسی پر گفتگو ختم کر دوں گا. پہلا طریقہ کہ امام حسین بھی فوج بنائیں اور فوج کا مقابلہ فوج سے کریں. تلواروں کے مقابلے پہ تلواریں، اسلحوں کے مقابلے پہ اسلحے، فوجیوں کے مقابلے پر فوجی. یہ آسان ہے کرنا؟ نہیں. جہاں سب بیعت کر چکے ہوں اور جو لوگ رہ گئے تھے وہ مسجدوں کے اندر جا کے چھپ گئے تھے، ان سے کہا جاتا تھا باہر نکلو تو کیا کہتے تھے؟ ہم سجدے کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے. یعنی دجالی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیسے حسین فوج بنائیں گے؟ فوج بنائیں، افراد جمع کریں، دعوت دیں انہیں کہ آؤ، پھر خزانہ جمع ہو، پھر اسلحے خریدے جائیں. ایک تو اس میں ایک زمانہ لگ جائے گا، اور اس وقت تک اگر امام نے فوج بنا لی تو یزید اور کتنا طاقتور ہو جائے گا. اور اتنا وقت ہی کہاں ہے، اس لیے کہ بیعت کا مطالبہ ہے. لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مادی نظام کا مقابلہ مادی نظام سے کریں، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے یہ. پھر کیا کریں؟ ایک طریقہ اور ہے. توجہ رکھیے گا، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی امام مدینے سے نکلے تو ابھی سرحد مدینہ سے باہر نہیں نکلے تھے کہ 4000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے. 4000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، اور جن کا کے لیے لکھا ہوا یہ ہے کہ وہ سواریوں کے اوپر سوار تھے اور ان کے ہاتھ میں اسلحے تھے. انہوں نے آنے کے بعد کہا فرزند رسول، امام وقت، ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے دشمنوں کا خاتمہ کر دیں. ہاں یہ طریقہ ہے امام کے پاس. کربلا سے نکلے تو کتنے ہیں؟ 72 تو کربلا پہنچتے پہنچتے ہو گئے. کربلا سے جب نکلے ہیں تو 25، بہت بڑھائیے تو 30 کی تعداد ہے. جب مدینے سے نکلے 30 افراد کو لے کر نکلے اتنی بڑی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ فرشتے آئے ہیں، ان کی مدد لے لیں مولا. کیا ٹھیک ہے، تم نے بدر میں مدد کی تھی، یہاں بھی مدد کرو، ختم کر دو سب کو. امام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے جو نصرت امام کے لیے آئے تھے وہ آج تک واپس نہیں گئے، بلکہ امام کی شہادت کے بعد حکم خدا یہ ہوا کہ اب کربلا میں رہ کر حسین کی عزا کرو، حسین پر رو. آج بھی وہ فرشتے جن کے سردار کا نام منصور ہے کربلا معلی کے اندر اپنے پروں کے اوپر خاک ڈالے ہوئے گریا کرتے رہتے ہیں، اور جو زائرین جاتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، معبود ان کے گناہوں کو بخش دے. اور جب حسین کا وارث غیبت کے پردے سے ظاہر ہوگا
تو امام کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں یہ فرشتے بھی ہوں گے جو کربلا چھوڑ کے امام کی خدمت میں آ جائیں گے کہ ہم ایک امام کی نصرت کے لیے آئے تھے، اس وقت اجازت نہیں ملی، اے فرزند زہرا آپ اجازت دیجئے ہم آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ امام ان کو اجازت دیں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے، اب کیا کروں، بات پھیل گئی ہے بہت، لیکن اب جلدی سے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اور آگے بڑھے تو جنات کا ایک دستہ، مسلم جنات، مسلمان جنات خدمت امام میں آئے، مومن، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا وہ زعفر تو بعد میں ہے، عاشور کے دن وہ الگ، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ تو یہیں سے نکلے ابھی مدینے سے، مکے بھی نہیں پہنچے۔ اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے فرزند رسول ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کی مدد کریں، ہم نصرت کریں۔ امام نے کہا جاؤ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ حسین کربلا پہنچ گئے۔ دیکھیے میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ کل حسین کے ساتھی تعداد میں کم تھے، آج ہم تعداد میں کم ہیں۔ کل ان کے سامنے دجالی نظام تھا، آج ہمارے سامنے دجالی نظام ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے، بس یہاں پہ میری گفتگو رک جائے گی۔ یہاں تک کہ کربلا میں آ گئے، کربلا میں پہنچ گئے۔ اب امام کی آواز گونجی جب سب شہید ہو گئے چاہنے والے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ ہے کوئی نصرت کرنے والا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ اس آواز کے اوپر پھر فرشتے آئے، بعض جنات آئے، بعض انبیاء جنہوں نے اللہ سے، روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض نبی ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ سے تمنا کی تھی کہ معبود ہمیں نصرت حسین کرنا نصیب ہو، تو اللہ نے اجازت دی تھی کہ جب نواسہ رسول پکارے اگر تمہارے دل میں سچی تمنا ہے تم پہنچ جانا۔ امام سب سے کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں۔ جب ضرورت نہیں تو کیوں پکار رہے ہیں؟ آواز استغاثہ کیوں بلند کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ امام کی اس آواز پر روایت کے فقرے ہیں کہ جب امام مدد کے لیے پکارتا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے پر لبیک کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے امام کی آواز پر لبیک کہا، مگر حسین نے ہر ایک سے کہا مولا جب ضرورت نہیں ہے، جب ہر ایک سے کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر بلا کیوں رہے ہیں، پھر کہہ کیوں رہے ہیں کہ کون ہے مدد کرنے والا؟ عزیزو بس اسی کے اندر راز چھپا ہوا ہے، اسی کے اندر راز چھپا ہے، یاد رکھیے۔ اب سنیے، میں مختصر کرتا ہوں بات کو، حالانکہ بات ابھی بہت سمجھانے کی ہے لیکن اب موقع نہیں۔ اگر حسین فرشتوں کی مدد لے لیتے تو 21ویں صدی کا شیعہ جوان یہ کہہ دیتا کہ حسین نے تو فرشتوں کی مدد سے کربلا جیتی تھی، دجالی نظام کو شکست دی تھی، میرے پاس کون سے فرشتے ہیں؟ اگر حسین جنات کی مدد لے لیتے تو آج کا جوان کہہ دیتا میں کیسے معاشرے کا مقابلہ کروں، میرے قبضے میں کون سے جنات ہیں؟ تو امام نے کہا نہ فرشتوں کی مدد لوں گا نہ جنات کی مدد لوں گا، میں اپنے 71 کے ذریعے سے ہی پوری جنگ کو فتح کر کے دکھاؤں گا، تاکہ آنے والوں کے لیے، قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کے لیے کوئی بہانہ نہ رہے کہ کربلا کے اندر غیبی مدد تھی جس کی وجہ سے کربلا فتح ہوئی۔ نہیں، امام نے اپنے بوتے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولا کیسے فتح کی، کہا یہی تو تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے بھی افراد زیادہ ہوں گے، اسلحہ ان کے پاس ہوگا، تعداد ان کی ہوگی، حکومت ان کی ہوگی، بس تم بھی وہ کرنا جو میں نے کیا۔ مولا آپ نے کیا کیا؟ کہا یہ نہ دیکھنا کہ تعداد کتنی ہے، یہ نہ دیکھنا طاقت کتنی ہے، یہ نہ دیکھنا اسلحہ کتنا ہے، اپنی صفوں میں ڈھونڈنا حبیب کتنے ہیں، بریر کتنے ہیں، اکبر کتنے ہیں، اون محمد کتنے ہیں۔ تم اپنی صفوں میں سچے ناصر پیدا کر لینا،
تم سچے حبیب پیدا کر لینا. اگر تم نے حبیب پیدا کر لی ہے، اگر تم نے بریر پیدا کر لی ہے، اگر تمہارے جوانوں نے علی اکبر پیدا کر لی ہے، تو پھر کوئی نظام تمہیں شکست نہیں دے سکتا، کوئی نظام شکست نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اتنا بڑا نقشہ بنا کے امام نے ہمیں دے دیا. آسان تھا فتح کرنا؟ نہیں، آسان نہیں، بہت مشکل تھا، مگر ایک نقشہ بنا کے دیا. یہ نہ کہنا. یاد رکھیے، جب تک کربلا کا یہ نقشہ موجود ہے، کوئی بھی بزرگ دنیا کے کاموں سے ریٹائر ہو سکتا ہے، مگر جب تک 90 برس کا حبیب میدان میں کھڑا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین کے کاموں سے ریٹائر ہو گیا. کسی ماں کی آغوش میں پلنے والا بچہ، ماں یہ نہیں کہہ سکتی جب یہ بڑا ہوگا میں اسے ناصر بناؤں گی، اس لیے کہ سیرت علی اصغر موجود ہے. سیرت علی اصغر موجود ہے. اگر اسے علی اصغر بنانا ہے تو تمہیں رباب بننا پڑے گا. توجہ کریے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تمہیں رباب بننا، تم رباب بن جاؤ، یہ بچہ بھی علی اصغر ہو جائے گا. سیرت، یہ سیرت پیش کی ہے. کیا ہو رہا تھا؟ ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی شب عاشور. یہ شب عاشور کیوں رکھی امام نے؟ ایک رات زندگی کی بڑھانے کے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ قیامت تک کربلا پیغام بن جائے، کربلا نقشہ بن جائے. کربلا کی رات کو دیکھنا. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، اس پر اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں. اگر صبح ظہور کی تیاری کرنی ہے تو شب عاشور پہ نظر رکھنا. صبح ظہور کی تیاری کرنی ہے، شب عاشور پہ نظر رکھنا. ہر ماں اپنے بچے کو سجا کے کہہ رہی تھی مجھے اپنے امام سے شرمندہ نہ کرنا. یہ ماؤں کے لیے درس ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں تو ان سے کہیں مجھے میرے امام سے شرمندہ نہ کرنا. اپنی سیرت کو گم نہ کر دینا، اپنے تشخص کو کھو نہ دینا، اس نظام کی گرفت میں نہ آ جانا. کربلا پہ نظر رکھنا، کربلائی کردار بنائے رکھنا. اللہ عزیزو، بہت بڑا معرکہ ہے جو ہمیں سر کرنا ہے. ہمیں کربلا پہ نظر رکھنی ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے. بس ایک جملے پر گفتگو روکتا ہوں کہ امام نے ہمیں جانا تو کہاں تک ہے؟ ایک کربلا گزر چکی ہے، کربلا آنے والی ہے. ہم دو کربلاؤں کے بیچ میں ہیں، دو کربلاؤں کے بیچ میں ہیں. امام کا ناصر وہی بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو کربلائی سانچے میں ڈھال لے، کربلائی سانچے میں ڈھال لے. کوئی جوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی تو میری زندگی پہ بہار آنی ہے. کیا آپ کی جوانی علی اکبر کی جوانی سے زیادہ قیمتی ہے؟ زیادہ قیمتی ہے ہم شبیہ پیغمبر کی جوانی. مگر مسئلہ یہ ہے ہم ناصر کیسے بنے. بس یہاں پر روک رہا ہوں گفتگو کو. کیسے بنے جوانوں؟ بس آپ کے لیے آخری پیغام ہے کہ ایک دم سے کوئی ناصر نہیں بن جاتا، ایک دم سے کوئی حبیب نہیں بن جائے گا. نہیں، کربلا پہ نظر رکھیے. ایک کردار کربلا کا ڈھونڈیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کربلا میں ناصر بن کے نہیں گیا ہے، وہ کربلا میں مجاہد بن کے نہیں گیا ہے، وہ کربلا میں غلام بن کے گیا ہے. اس کا نام ہے جون. جون مجاہد بن کے نہیں گئے، ناصر بن کے نہیں گئے، جون غلام بن کے گئے. ہمارے لاکھوں سلام جون کے اوپر کہ جنہوں نے یہ بتا دیا مجاہد بنا کیسے جاتا ہے. جون کی سیرت پیغام دے رہی ہے اگر مجاہد بننا ہے تو پہلے سچے غلام بنو. توجہ کریے گا میں نے کیا عرض کیا. پہلے سچے غلام بنو، مجاہد کی منزل تک پہنچ جاؤ گے، ناصر کی منزل تک پہنچ جاؤ گے. جون غلام بنے. غلام کیسے غلام ہے کہ جب آئیں اجازت کے لیے تو کیا کہا فرزند رسول سے؟ مولا مجھے اجازت دیجئے. تو امام نے کہا جون تم نے تو بہت خدمت کر لی، بہت خدمت کر لی، یہ میرا خون
بہانا چاہتے ہیں، ان کی تلواریں میری خون کی پیاسی ہیں، جون تم آزاد ہو چلے جاؤ۔ تو جون نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میں ناصر ہوں آپ کا، یہ نہیں کہا میں مجاہد ہوں۔ جو اپنے کو کم کر کے پیش کرتا ہے وہ ان کی بارگاہ میں اونچا ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو کم کر کے پیش نہیں کرنا جانتے۔ کم کر کے کیا کہا؟ ہاں مولا ہاں، آپ نے سچ کہا، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کر دی۔ کہاں میں، کہاں بنی ہاشم، میرا جسم کالا ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میں نے بہت بڑھ کے بات کہہ دی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ جون نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ایسے غلام بنو کہ ہر وقت آقا کی بارگاہ میں حاضر رہ کے کہو، سب سے پہلے غلامی کے لیے کچھ طے کرو کہ ہم غلام ہیں۔ زبان سے کہنے سے خالی کام نہیں چلتا، ایک چھوٹا سا کام اپنے ذمے کر لیں، اور دوسری جگہ پر شاید موقع نہ ہو مگر آپ کے لیے تو بہت موقع ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس تو خود کربلا موجود ہے، خود کربلا موجود ہے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کا تشخص ہے، کانودر پہچانا جاتا ہے شبیہ کربلا کی وجہ سے۔ بڑی عظیم سرزمین ہے، بہت روحانی مقام ہے جو آپ کو حاصل ہے اس روزے کی وجہ سے۔ اس جگہ کی اللہ سب کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے کسی بھی طرح سے کوئی حصہ لیا ہے، کوئی قربانی دی ہے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اب فیڈریشن کا پروگرام ہونے والا ہے، بہترین مواقع ہیں آپ کے لیے، بہت موقع ہیں۔ ایک سچے غلام بن کے دکھائیے۔ ایک سچا غلام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا مولا میں آپ کا ہوں، نہیں، میں آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ مولا آپ کی زائرین کی خدمت کر کے میں بتاؤں گا کہ میں غلام ہوں، تاکہ میں جون کے درجے سے بلند ہو کر، غلام کے درجے سے بلند ہو کر جون کے درجے تک پہنچ سکوں، غلام کے درجے سے اٹھوں جون کے درجے تک پہنچ جاؤں۔ مولا میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ کر کے دکھائیے، چھوٹے چھوٹے کام اپنے ذمے لیجیے۔ زائرین آئیں گے، کچھ نوجوان یہ طے کریں آپ کرتے ہیں ایسا ماشاءاللہ، مگر میں صرف پھر سے یاد دلا رہا ہوں کہ کتنے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، الطاف و کرم کتنے ہوتے ہیں، وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ دن کی خدمت یہ زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اور آپ جو آج اس منزل تک پہنچے ہیں، اس منزل تک آپ پہنچے، دنیا کے ہر ملک کے اندر آپ کی نمائندگی ہے، وہ اسی لیے پہنچے کہ آپ نے سچے طور پر خدمت کی ہے۔ اس خدمت کے جذبے کو جانے نہ دیجیے گا، یہ جذبہ سب آنے والی نسلوں تک منتقل کر کے جائیں، انہیں بتا کے جائیں کہ دیکھو ہم یہاں کہاں تک، کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ ہے ہی ایسا حسین کا در کہ یہاں ذرہ ذرہ بن کے آئے تو آفتاب بن جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے یہاں چھوٹا بن کے آئے، یہاں خادم بن کے آئے، یہاں غلام بن کے آئے، یہاں طے کر کے آئے کہ مولا میں چھوٹے چھوٹے کام کروں گا، مولا میں آج سے طے کر کے اٹھتا ہوں، میں طے کر کے اٹھتا ہوں، میں آپ کے نام پہ سبیل لگاؤں گا، میں پیاسوں کو پانی پلاؤں گا، میں جتنے زائرین ہیں چھوٹی چھوٹی خدمت سب مل کے طے کر لیں، اور سچے جذبے کے ساتھ۔ اس لیے نہیں کہ مجھے میری پہچان بنے، میرا تشخص ہو، لوگ مجھے دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ میری اس خاموش خدمت کو اگر کوئی نہ دیکھے دنیا میں، اور صرف حسین دیکھ لیں، دنیا میں کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ کہے، سب یہ سمجھے میں نے کچھ نہ کیا، لیکن بس آقا دیکھ لیں، ان کی نظر جس پہ پڑ جائے، اللہ اکبر، ان کی نظر جس پہ پڑ جائے، واقعی طور پر عزیزو آسان نہیں ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کسی بھی لمحے کے اوپر، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے باتیں بہت کہنی تھیں لیکن اب روکتا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ میں ہمیشہ ایک وصیت ممبر پہ آنے والوں کو بھی کرتا ہوں، اگرچہ میری اوقات نہیں ہے، میں جانتا ہوں میری حیثیت کتنی ہے، مگر میں پھر بھی ایک درخواست کرتا ہوں کہ بھائی ممبر پہ آنے والوں، آپ بھی کبھی یہ نہ کہیے گا، ہم کیا کہتے ہیں الوداعی مجلسوں میں، مولا ہم سے حق ادا نہ ہو سکا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی نہ کہیے گا اپنی زبان پر کہ مولا ہم سے حق ادا نہ ہوا، اس لیے کہ اگر میں نے یہ کہا کہ مجھ سے حق ادا نہ ہوا، اور شہزادی نے پوچھ لیا کہ تو نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی جواب ہے میرے پاس؟ اگر شہزادی نے پوچھ لیا کیا کیا تو نے حق ادا کرنے کے لیے، ہے کوئی جواب؟ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں
میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی. کیا کوشش کی؟ کہ میں نے آپ کے نام پہ سبیل لگائی. لیکن اگر پلٹ کے زہرا نے پوچھ لیا کہ سبیل تو نے لگائی، پانی تیرے بچوں نے پی لیا، میرا اصغر تو پھر بھی پیاسا رہ گیا، میری سکینہ تو پھر بھی پیاسی رہ گئی ہے، تو ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ یہ تو احسان ہے، احسان حسین ابن علی کا